بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو احباب، آج ہم رانا تنویر احمد صاحب سے مل رہے ہیں۔ آپ کا تعلق جو ہے وہ لائبریری سائنسز سے ہے، قطر میں آپ جاب کر رہے ہیں، اور کتابوں کا میں نے تو ایک ذرا تھوڑی مزاح کے طور پر بات کر لیں تو میں نے ایک دفعہ ان سے تعارف ہوا جو اول میں نے کہا جی رانا اور کتابیں لائبریری، میں نے کہا یہ تو بڑی متواضع سی وہ ایک فیلڈ ہے، تو یہ اتنا صبر کہاں سے لایا؟ تو یہ ساری ان سے بات سنتے ہیں کہ بتائیں لائبریری اور کتابوں سے کیسے شغف ہوا، اور کیا اس کی فیلڈ ہے، کیا نئے تصورات ہیں کتاب کی جو ایک بدلتی ہوئی ہم شکل دیکھ رہے ہیں کہ وہ پی ڈی ایف فارم، پی ڈی ایف سے بعد میں پھر وہ ساؤنڈ اس میں آ گئی ہے، ساؤنڈ سے بھی نکل کے چیٹ جی پی ٹی وہ بنا کے نئی چیزیں آ رہی ہیں، اور پھر آگے ہم ریل کے 30 سیکنڈ 10 سیکنڈ کی دنیا میں آ گئے ہیں۔ جی آپ بتائیں صاحب، آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، جی شکریہ بھی ادا ویلکم، کرتے بہت ہیں۔ شکریہ، جی جی بہت شکریہ اسامہ بھائی، جی آپ نے مجھے موقع دیا۔ ٹھیک ہے، میرا تعلق لائبریری سائنس سے، اور اس وقت میں قطر میں ایز اے لائبریرین جاب کر رہا ہوں۔ اصل میں یہاں پہ جو ہے نا ابھی اس وقت اسٹوڈنٹس کو جو لائبریری سائنس سے اسپیشلی ان کے ریڈنگ ہیبٹس جو ہے ان کے اندر یہ ڈیولپ کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے موسٹلی بلکہ ہمارے پاس پاکستان میں جو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں بنیادی طور پہ جب اسٹوڈنٹس کو اس طرف اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی مواد، کوئی مٹیریل یا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، اور اس پہ میں نے لائبریری سائنس ڈپارٹمنٹ اور جو ہماری ایسوسیشن ہے اس سے بھی میں نے بات کی، اور بلکہ اپنا میں نے ایک مضمون وہاں پہ میں نے کانفرنس میں پیش کیا تھا اسی اسکول لائبریری کے حوالے سے کہ بچوں کو کس طرح آپ ان کے اندر ریڈنگ ہیبٹس جو ہے نا وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک سب سے پہلے یہ تھا کہ ایسوسیشن کو میں نے کہا کہ آپ اس پہ جو ہے نا آپ ایک انیشل جو ہے نا وہ انیشیٹو لیں، تاکہ آپ ڈیجیٹل فارم میں آپ بچوں کو مختلف جو ہے نا وہ مٹیریل اسی ان کے ایج کے حوالے سے جو ہے نا وہ آپ مٹیریل پرووائڈ کریں، اور اس میں جو مختلف آتھرس ہیں، جو مصنفین ہیں جتنے، جہاں پہ ان سے رابطہ کریں اور ان سے وہ ایک کنڈل کی فارم میں اور اسکولوں کو جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے۔ اور اس پہ پھر ہم نے ایک کوشش بھی کی، جو پنجاب ایجوکیشن منسٹری تھی اس میں، وہاں پہ ہم نے ایک باقاعدہ ڈیجیٹل فارم میں جو پنجاب ای لرن کے نام سے جو ہے ایک پروگرام شروع کیا تھا، وہ پھر ہر جگہ جو ہے وہ بچوں اسکولوں میں ہم نے اس کی جو ہے وہ ایکسیس دی، تاکہ طلباء ان کو وہ ریڈ کر سکیں، اور ان میں ان کی ایج کے حوالے سے جو ہے نا ایج کے اسی لیول کی ہم نے بکس ان کو پرووائڈ کی، تاکہ ان کے اندر جو ہے نا وہ ان ریڈنگ ہیبٹس کو ڈیولپ کیا جا سکے۔ کیونکہ جب آپ بچے کو بنیادی طور پہ جس طرح آپ ان کو اے بی سی سکھاتے ہیں نا، جب اس کو آپ اسکول میں جب وہ قدم رکھتا ہے تو اس کو لائبریری کے اس کو ساتھ ساتھ لائبریری کا بھی علم دینا چاہیے، اس کو فیملیئر کروانا چاہیے۔ یورپین جتنے بھی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں نا، وہاں پہ اسامہ بھائی یہ سب وہ لوگ سٹارٹنگ میں ہی بچوں کو ایک باقاعدہ وہ ریسرچ ٹیمپلیٹ پرووائڈ کرتے ہیں، اور ان کی ایج کے حوالے سے وہ جو ہے نا سارا مٹیریل ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور ٹیچرز باقاعدہ اس کی لیسن پلاننگ کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ان کو پھر اسی طرح ان کو مٹیریل پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور بچوں کو ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں، کیونکہ اس لیول پہ جب پھر بچہ جیسے جیسے گرو کرتا ہے اسی طرح وہ اس کا جو ورک ہے اور انٹرسٹ جو ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ پھر وہ جب ہائی اسکول اپنا کمپلیٹ کرتا ہے تو آگے جب وہ کالج میں قدم رکھتا ہے یا یونیورسٹی میں جاتا ہے تو پھر وہ بغیر کسی ہیلپ کے وہ اپنی تھیسس یا اسائنمنٹس جب کرتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی بھی بایوگرافی سے یا آٹو بایوگرافی سے میں نے مٹیریل دیکھنا ہے تو وہ مجھے لائبریری میں کہاں سے ملے گا، اگر میں نے ڈیجیٹل فارم یا اس کو کمپیوٹر سائنس کا دیکھنا تو مجھے کہاں سے ملے گا، اگر مجھے سائنسز کے حوالے سے کسی اسپیسیفک پلانٹس کے حوالے سے یا اینیملس کے حوالے سے یا اس کو کسی بھی چیز سے مٹیریل کی ضرورت ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے لائبریری میں جو ہے وہ ایک فلاں پوائنٹ ہے وہاں پہ جانا ہے، اور اسی نمبر میں جا کے میں آسانی سے ایکسیس کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کو اگر وہ فیملیئر ہے، اور دوسرا وہ ریڈنگ ہیبٹ جب اس کی بنیادی طور پہ شروع سے بن چکی ہے،
تو وہ یہاں پہ آسانی سے جو ہے نا وہ مٹیریل جو ہے وہ فائنڈ کر سکتا ہے، یہ ان کا ٹرسٹ جو ہے۔ اچھا، اب مثلاً مجھے آپ کی آخری بات سے یاد آ رہا ہے کہ آج کل کا ہمارا بچے نے کوئی بھی جو علمی وہ جو ہے جو میٹر ہے میٹیریل ہے وہ دیکھنا ہے، یا اس نے اپنی ذاتی رغبت کا دیکھنا ہے، یا کسی حوالے سے وہ آگاہی لینا چاہ رہا ہے، ایک سماجی اور ایک علمی آگاہی، تو وہ انٹرنیٹ پہ چلا جاتا ہے سیدھا. بالکل ٹھیک ہے، جی۔ یہ ایک قسم کی وہ تن آسانی کے بھی ہے کہ وہ اس پہ چلا جاتا ہے اور اس پہ دیکھتا ہے. ایون چیٹ جی پی ٹی کے لوگ بچے چھوٹے استعمال کر رہے ہیں. اب یہاں کتاب ایک قسم کی غیر متعلق ہوتی جا رہی ہے، ایک ثانوی اور ایک متروک حصہ نسبتاً ایک ہیکٹک اور وہ لمیٹڈ بھی ہے. جب آپ کو ایک یعنی کہ صرف ایک کلک پہ نا ساری چیزیں مل رہی ہیں، تو اب ادھر اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں اس جدید یہ کو عالمی طور پر کیا عالمی کیا کاوشیں ہو رہی ہیں اگر آپ اس کو یہ دیکھتے ہیں؟ بالکل یہاں آپ ظاہری بات ہے اس میں گلف اس میں عرب کنٹریز میں جی وہاں جی انہوں نے جی کیسے اس کو ایڈریس کیا ہے. ہمارے یہاں تو بھی موبائل ایڈکشن کا کوئی وہ ہے ہی نہیں نا. بچوں کو میرے ادھر میں بتاتا ہوں اپنے ایک دوست کی بات، انہوں نے جو یوٹیوب کڈز ہے نا وہ بچوں کو لگا کے وہ کہتے ہیں نہیں اس میں مزہ ہی نہیں آتا. بالکل یہ ہمیں صحیح سارا آپ نے کہا، چاہیے یہ اس میں ہے. یہ بالکل کڈز ایسے نہیں ہی ہے. ہے۔ اور وہ جو سال سو پیرنٹل ہے نا، جی جی میں نے جی۔ ایک بار کوشش کی ہوں۔ تو پھر بعد میں یہ ہوا مجھے اس طرح یاد پڑ رہا ہے کہ وہ پیرنٹ والا جو ایکسیس ہے وہ بھی میرے بچے نے خود ہی لے لیا کہ میں یہ ہی پیرنٹ ہوں میں ہی کڈز ہوں، تو اس نے سارا ختم ہو گیا. تو یہ اس کو آپ کس طرح جی دیکھتے ہیں؟ اسام صاحب، جو ابھی آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ بچے جو ہیں ابھی وہ ڈیجیٹل فارم میں جو مٹیریل ہے اس کو چاہیے تو وہ اس میں ویب سائٹ میں وہ سرچ کر لیتا ہے اور اس کو فوراً اس طرف کنورٹ ہوا. دیکھیں ویب سائٹ میں جتنا بھی مٹیریل ہے نا، ویب سائٹ آپ نے بنا لی، ویب سائٹ میں نے بنا لی، ویب سائٹ کس نے، وہ اصل میں وہ مٹیریل اتنا اتھینٹک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کا رائٹر جو ہے یا جو پبلشر ہے، جو رائٹر ہے، وہ کتنا اتھینٹک ہے، یا وہ ویب سائٹ جو ہے جہاں سے ہم یہ مٹیریل لے رہے ہیں وہ کتنا اتھینٹک ہے. اب ہر کسی نے کیونکہ اتنی زیادہ وہ محتاط ہو چکی ہے کہ ہر کسی نے اپنی ویب سائٹ بنائی اور وہ کرتے کیا ہیں کہ اپنا ورک ان کا اتنا ریسرچ ورک ہوتا نہیں ہے، ادھر سے اٹھایا اس کو وہ ڈال دیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مصنف جو ہے وہ ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے اس کی ڈیوریبلٹی. اس میں اتھینٹکسٹی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ اس کا ریسرچ ورک جو ہے وہ کیسا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ورک سے میچ بھی کرتی ہے یا نہیں. یہ بعض دفعہ ایسی وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. باقی جو آپ کے پاس جو بک پرنٹڈ فارم میں ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ایک ورک وہ اتھینٹک ہے، اتھینٹک سورس ہے آپ کے پاس. اب انہی بکس کو جو ہے نا انہوں نے کیا کیا ہے کہ ابھی پی ڈی ایف فارم میں کنورٹ کر دیا، ای فارم میں کنورٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ اس کے لیے انہوں نے یہ سارے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بک نمبر ہوتا ہے جو ہر ملک کی جو نیشنل لائبریری ہے وہ اس کے پاس یہ رائٹس ہوتے ہیں کہ وہ اس مصنف کو یا اس کے ورک کو جو ہے نا وہ نمبر پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کے اتھینٹک ہونے کی جو یہ بھی سب سے بڑی اس کی گارنٹی ہے کہ وہ یہ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے ہر کوئی آتا بک لکھتا ہے اور اس پہ وہ کوئی ایس بن نمبر نہیں ہوتا، کوئی رجسٹرڈ نہیں ہوتی ہماری نیشنل لائبریری سے. تو وہ جو ورک ہے وہ آپ اس کو کہیں بھی ایز اے سورس یوز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کو وہ اس کو وہ ایکسیپٹ کریں گے ہی نہیں. اچھا، جی کچھ چند باتیں ہمارے بچوں کو عملی طور پر یعنی کہ وہ بہلا کے لانے کا اور شوق دلا کے کتاب کی طرف لانے کے لیے آپ عملی کچھ باتیں بتائیں. کیسے بچے جو ہے نا سن رہے ہیں ظاہری بات ہے وہ بچے بھی. اسامہ صاحب اس میں بہت سارے میتھڈس ہیں، بہت ساری طریقے ہیں جس میں بچوں کو سب سے پہلے جو ہے نا سب سے پہلے ٹیچر کا یہ کام یہ ہے کہ مطلب میں لائبریری سے وابستہ ہوں، ظاہری بات ہے میں سب سے پہلے بچوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ دیکھوں گا. سب سے پہلے ان کو وہ ان کے اندر، کیونکہ اگر میں ان کو لمیٹڈ کر دوں گا، ریسٹرکشنس لگا دوں گا، یا وہ آئیں گے کہ یہ تم نے کیونکہ یہ چیز نہیں لینی یا یہ نہیں کرنا یا یہ شور نہیں کرنا یا ایسے نہیں کرنا. کیونکہ جب چھوٹا بچہ جب سٹارٹ آتا ہے نا، سٹارٹ لیتا ہے
تو اس کو آپ نے موٹیویٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کا انٹرسٹ آپ نے فائنڈ کرنا ہے کہ اس کی دلچسپی کس طرف ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ آپ نے ان کو موو کرنے کے لیے آپ اس کے لیے کوئی اس وقت جو ہے ان کے لیے کوئی نہ کوئی ڈرائنگ ایکٹیویٹی رکھتے ہیں, کوئی اسپیلنگ بی کمپٹیشن رکھتے ہیں, کوئی ان کے لیے جو ہے وہ ورڈس جو ان کا آپس میں ورڈس کا جو ہے وہ آپس میں مقابلہ کروا دیں. ٹھیک ہے. وہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے نا, پھر وہ بچے کو جب پھر اس کے لیے ان کو پریزنٹ پرفارمنس پہ ان کو کوئی آپ کچھ کوئی انعام کے طور پہ ان کو کوئی چیزیں جو ہے نا وہ دے دیں, کوئی بک دے دیں, کوئی ٹافی دے دیں اس وقت اسٹارٹنگ میں, یا کوئی اور وٹ ایور آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آج کل, وہ ان کو ٹوائے ایسا دے دیں, یا ان کے لیے انفارمیٹو کیونکہ ایجوکیشنل بڑے ٹوائس ہیں, آپ ان کو کچھ بھی دے دیں وہ بچے جب آپ یہ اسٹارٹ لے لیں گے نا, صرف ایک بار ان کو آپ نے ٹریک پہ لے کے آنا ہے. جب وہ ٹریک پہ آ جائیں گے تو پھر آٹومیٹکلی خود بچہ جو ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے. پلان کے بغیر آپ روڈ میپ ہونا چاہیے کہ بچے کو آپ نے اس طرف لے کے آنا ہے, اس کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس طرف لے کے آنا ہے. جو آپ کا جو ادارہ, جو آپ کا نیشنل انٹرسٹ ہے, اس کو آپ نے دیکھنا ہے. آپ کے کیریکولم سے ریلیٹڈ وہ ایکٹیویٹیز ہوں, جو آپ کا نیشنل کیریکولم ہے, جو آپ کا ویژن ہے, اس کے مطابق آپ نے ان کو لے کے آنا ہے. اور وہ اس طرح جب انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا تو آٹومیٹکلی بچہ جو ہے وہ خود اس سے لرن کرے گا, گین کرے گا. بہت شکریہ رانا صاحب. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک بات یہاں رانا صاحب کی باتوں سے وہ ٹیگ کرتے ہوئے آگے اس کی ایکسٹینشن میں کہیں گے کہ کچھ بچے جو ہے نا یوٹیوب دیکھتے دیکھتے کچھ دینی متون اور کچھ دینی جو ہمارے روایات ہیں اور کچھ دینی جو باتیں ہیں, احادیث یا اقوال ہیں, وہ یاد کر لیتے ہیں, کیونکہ بچے ہیں وہ شوق ان کو ہوتا ہے, اور وہ کافی جو ہے اکثر تو نہیں کہہ سکتے, ہو سکتا ہے اکثر بھی ہوں, اب یہ بچے کی قسمت ہے اس کے ہاتھ کون سا کنٹینٹ لگا ہے. اور وہ چونکہ ادھر بلک میں آ رہا ہے, مختلف فکری جو ایک ہمارے اوپر ایک یہ لغار ہے وہ ساری مکس ہے, کوئی پتہ نہیں کون سی بات کون کر رہا ہے, کون کس طرح سے لا رہا ہے, کیا سورس ہے, اسی طرح لے کے آ رہے ہیں. تو یہاں کم سے کم ایک وہ روک تھام لائی جائے کہ بچہ جو صرف وہ یوٹیوب سے دیکھ کے چیزیں اور اس طرح سوشل میڈیا سے دیکھ کے اپنی کچی اس عمر میں وہ یاد کر رہا ہے, تو وہ غلط اس کے ذہن میں ساری وہ نقش ہو رہی ہیں, اور ہے بھی پکی نقش بھی ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, تب تک کی اجازت. اللہ حافظ. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ.